اس نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں نے آپ کی کنیزی کی۔ گھر اس لیے بلایا ہے کہ کنیز سے کوئی کمی رہ گئی ہو، نہ خدیجہ کوئی کمی نہیں۔ یا رسول اللہ میں خویلد کی بیٹی، میرا باپ رئیس تھا، میں عرب کی شہزادی تھی، میں نے آپ سے زندگی میں کبھی نیا لباس نہیں مانگا۔ یا رسول اللہ میں نے زندگی میں اچھی غذا کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہاں خدیجہ مجھے سب کچھ یاد ہے۔ خدیجہ اب یہ ساری باتیں کیوں پوچھ رہی ہے؟ روکنے لگی پوری زندگی کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگوں؟ رسول نے دیکھا کہ خدیجہ کتنا کرم کر دیا ہے اللہ نے تیری نسل میں امامت رکھ دی ہے، اس سے بڑھ کے اب اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہتی ہے تو کہہ دے، میں خدا سے کہہ دیتا ہوں کہ خدیجہ کے احسان بڑے ہیں۔ خدیجہ ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے، رو کے کہتی کچھ نہیں اس سے مانگنا، سجدہ شکر اس کی بارگاہ میں کہ میری زہرا جیسی بیٹی ہے، لیکن تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے برقعے میں سے اپنی بیٹی کو اٹھایا، رسول کے ہاتھوں پہ رکھا، رو کے لگا میرے جانے کے بعد اپنی امت کو بتا دینا میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ میرے جانے کے بعد اپنی امت کو اتنا بتا دینا میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ بس یہی مانگتی ہوں کہ میرے بعد اسے کوئی رلائے نہ۔ اتنا کہنا تھا کہ بی بی خدیجہ مطمئن ہوئی کہ میں نے رسول سے کہہ دیا، اور رسول کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے کوئی مشکل چیز تو نہیں مانگی۔ فرمایا زہرا کی ماں وہ مانگ جو میں دے سکوں۔ یا رسول اللہ کیا بیٹی کا خیال بھی نہیں ہوگا؟ رو کے کہتے جب تک زندہ رہوں گا تب تک رکھوں گا، وعدہ کرتا ہوں دربار میں بھی بیٹھا ہوں، آئے گی تو منبر چھوڑوں گا، اس کے دروازے میں بغیر اجازت کے اندر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد رسول نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ریت پہ رکھی، رو کے کہنے لگے میرے جانے کے بعد پھر میں ذمہ دار نہیں۔ رو کے کہنے لگی تو کائنات کا نبی ہے نا، تیری تو نظر قیامت تک ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے تیرے جانے کے بعد میری زہرا کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا خدیجہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ بی بی رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ کوئی دربار لگا ہوا ہے، ایک تخت ہے، کچھ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مستور ہے جو برقع پہن کے اس دربار میں کھڑی ہے۔ اتنا کہنا تھا، رسول نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کا پہچان یہ کون ہے؟ تڑپ کہتی میں نے نہیں پہچانا۔ فرمایا تیری بیٹی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا نام آنا تھا۔ بی بی خدیجہ تڑپ کہتی میری زہرا اور دربار میں کھڑی ہے۔ یہ رسول نے کہا اب دوبارہ انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ بی بی خدیجہ نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھا، رو کر دی ایک دروازہ ہے 40 گرانے والے ہیں، کوئی اکیلی روک رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں۔ یا رسول اللہ یہ بے بس بی بی کون ہے؟ آواز آئی یہ تیری بیٹی فاطمہ۔ کئی بار سیدہ کو چوما، سینے سے لگایا، آخری ایک جملہ بانی مجلس کا حکم تھا 3 درد سیدہ کے سنائیے گا۔ شہادت نہیں میں غیر سید ہوں، میری اوقات ہی نہیں، میں دروازہ پڑھوں، میں کیسے پڑھوں؟ کیسے مسلمانوں نے اجر دیا؟ بس میں 3 درد جو پڑھتا ہوں وہ پڑھوں۔ اس بی بی کے 3 درد ایسے ہیں جو کائنات میں صرف اسی بی بی کے پاس۔ یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا ہے۔ جس نے ہائے نہیں کہا اس نے سمجھا شاید علی امیر تھے، علی نے چادریں زیادہ دے دی ہیں۔ مصائب کی دنیا کا اس دور کا سب سے بڑا نام منبر پہ ہے، ان سے تصدیق کروا لیجئے گا علی نے پہلی چادر دی، فضہ روتی ہوئی باہر آ گئی، رو گئی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے۔ علی نے دوسری چادر دی، فضہ کی آواز یا علی خون نہیں رک رہا۔ علی نے تیسری چادر دی، فضہ کی آواز یا علی زخم بڑا گہرا ہے۔ علی نے چوتھی چادر دی، فضہ کی آواز یا علی زخم بڑا گہرا ہے۔ 7ویں چادر فضہ کے ہاتھ میں آئی، بی بی فضہ نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، روک کے دی تیری غربت کی قسم بطول کی پسلیاں شہید ہو۔ پہلی مظلومہ جسے 7 چادروں کا کفن ملا۔ دوسرا درد
یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی اس کے وارث نے 40 قبریں کھودی. پیر زوار شاہ جی سید ہے، آپ نے ہائے کہا 40 قبریں کھودی ہیں. کیوں کھودی علی نے 40 قبریں؟ زہرا کا جنازہ گھر میں ہے اور علی آدھی رات تک بیلچہ کاندھے پہ اٹھا کے مدینے میں کبھی اس نکر پہ بطول کی قبر، کبھی اس بونے میں بطول کی قبر. آدھی رات کو علی واپس آئے، زینب بابے کے قدموں سے لپٹی، رو گئی بابا خبر بھی ہے تیرے علاوہ چپ کروانے والا کوئی نہیں ہے. بابا رات آدھی ہو گئی، رو کے زینب کو سینے سے لگا کے کہا زینب تیری ماں کی قبریں بنا کے آیا ہوں. زینب رو کے کہتی ایک قبر بنانی تھی. علی رو کے 40 بنا کے آیا ہوں. کوئی سید بیٹھا ہو مجھے معاف کر دے. زینب نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، رو کے کہا بابا میری ماں کی 40 قبریں کیوں بنائی؟ علی رو کے کہتے زینب میں بطول دفنانے نہیں جا رہا، میں بطول چھپانے جا رہا ہوں. اور جو بیلچے لے کے دروازے پہ آ گئے کہیں بطول کی قبر پہ ساری رات اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے کہ زمانے کو پتا چلے کہ علی بطول کی قبر پہ پہرا دے رہا. میں نے پہلا درد پڑھا 7 چادریں، میرے اندر طاقت تھی میں نے وجہ پڑھ دی. میں نے دوسرا درد پڑھا 40 قبریں، میرے بس میں تھا میں نے وجہ پڑھ دی. میں تیسرا صرف درد پڑھوں گا، میں وجہ نہیں پڑھوں گا. میرے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے ان سے پوچھ لیجئے گا یہ جو درد پڑھ کے گیا اس کی وجہ کیا تھی. آخری درد پڑھوں گا اور یہیں پہ ممبر چھوڑوں گا. میں نے 7 چادریں پڑھی ہیں. علی نے کفن زیادہ کیوں دیے؟ علی نے قبریں زیادہ کیوں بنائی ہیں؟ رکھ میرے سر پہ قرآن میں غلط پڑھوں، بطول کا مجرم بنوں. دروازہ جلنے سے لے کے 3 جمادی ثانی تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. زہرا نے بیٹوں کو چہرہ نہ دکھایا. اب میں وجہ نہیں پڑھ سکوں گا، جو ماتم کر سکے وہ کر لینا. حسن نے سامنے آ کے اماں ہمیں چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ پھر میں جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. 3 جمادی ثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا. حسن نے ماں کے کفن کے بند کھولے. آواز آئی حسین اپنی تلوار نکال. ہم ان سے جا کے پوچھیں ہماری ماں کا قصور کیا تھا؟ اتنی زخمی ہو گئی محمد کی لاڈلی بیٹی.